خوشی میں باندی کو آزاد کر دیا، اور اتنا خوش ہوا کہ نا جا کے اس نے سب کو خوشخبری سنائی کہ میرے گھر کے اندر بھتیجا ہوا ہے، میرے مرحوم بھائی کے یہاں اتنا خوبصورت۔ جب پتہ چلا کہ وہ چاند کی طرح سے خوبصورت حسین ہے تو اور بھی اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بے انتہا خیال رکھنے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم پر۔ لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو جمع کیا، اور قبائل کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت دشمن ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ سے کوئی غلط بات نہیں سنی، ہمیشہ ہم نے سچ بولا ہے، ہم یقین کر لیں گے کہ یقیناً کوئی لشکر چھپا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے تو کوئی لشکر نہیں، لیکن ایک شیطان کا لشکر ہے تمہارے کو حملہ کیے ہوئے۔ اور جب بیان کرنا شروع کیا آپ نے، اور بتوں کے متعلق بھی، ان کے رسموں کے خلاف بھی، جو ان کا چلن تھا اس کے خلاف بھی، تو سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا وہی محبت کرنے والا چچا جو تھا نا، اس کو برداشت نہیں کر سکا اور پتھر لے کر کھڑا ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر مارنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ رک گیا۔ لیکن اس نے ایک بات کہی کہ تبا لکا یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہماری رسموں کی اور ہمارے بتوں کی تم برائی کرو؟ تبا لکا، تبا کے معنی ہوتا ہے برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ تبا لکا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تبا لکا یا محمد علی ھذا جماعتنا، کہ خرابی ہو تمہارے لیے، نعوذ باللہ آپ کے لیے کہا کہ کیا اس لیے میں تمہیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ میرے پیارے نبی کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن تبت یدا ابی لہب و تب، لیکن ابو لہب تبار برباد ہو جائے گا، ہاتھ اس کے ٹوٹیں گے۔ اب سب سے پہلے تو ایک اس دشمنی کا انتہا یہ تھی کہ عتبہ اور عتیبہ دو اس کے بیٹے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں اس کے گھر کے اندر تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا، بیٹوں سے کہا کہ جب تک تم ان دونوں کو طلاق نہیں دے دو گے۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ دونوں ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ بہت بڑی اس زمانے کے اندر بات تھی کہ کسی قبیلے کے اندر یہ ایسا ہو جائے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کیا۔ اور اس کے بعد ابو لہب نے مخالفت کرنی شروع کی۔ اس کا حال یہ تھا کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، جب حضور کو اللہ کا نام لیتے تو کہتے ان کی بات مت سنو، نعوذ باللہ وہ کہتا تھا کہ دیوانے ہو گئے، یہ عقل سے فارغ ہو گئے، دنیا بھر کی چیزیں۔ وہ مخالفت میں شدت کی اختیار کرتا تھا۔ تو یہ تھا ابو لہب۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دشمن تو آپ کے اور بھی تھے، عتبہ بھی تھا، عتیبہ بھی تھا، اور بہت سارے آپ کے دشمن تھے، ابو جہل، لیکن کسی کا نام نہیں لیا۔ نام کس کا لیا گیا؟ ابو لہب کا۔ تو فرمایا کہ ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ میرے پیارے نبی کو کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ فرمایا نہیں، میرے نبی کے ہاتھ نہیں، تمہارے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور نتیجہ اس کا میں بتاؤں کیا ہوا؟ اس کو ایک بیماری ہوگی، اس کو کہتے ہیں عربی میں عدسہ، عین دال سین ہے، عدسے کی بیماری تھی، اور وہ ایسی کوئی شدید ترین بیماری تھی عدسے کی کہ جس کی وجہ سے پورا جسم سڑ جاتا تھا۔ چنانچہ وہ جس کا جسم سڑنا شروع ہوا، اور حال یہ تھا کہ پھر سارے گھر والے سے تنگ ہو گئے۔ آخر کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ بنا کے اور اس کو رکھ دیا۔ پھر بیوی کچھ عرصے تک آتی رہی جن کا نام ام جمیل تھا، لیکن جو ام جمیل تھے وہ بھی کچھ دن، لیکن اس کے بعد وہ بھی بیچاری تنگ آ گئی، کیونکہ اتنی شدید بدبو تھی کہ کوئی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب ام جمیل کا حال یہ تھا کہ جہاں ابو لہب مخالفت کرتا تھا، ام جمیل جو حضور کی چچی تھی اس کی مخالفت کا انداز یہ تھا کہ وہ لکڑی ادھر ادھر جمع کر کے جس کے اندر خاص طور سے کانٹے ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتی تھی، تاکہ حضور جب نکلیں تو زخمی ہو جائیں، اس کو اسے تسکین ملتی ہوگی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا، اور آخر کے اندر اس ابو لہب کا حشر یہ ہوا کہ بالکل اس کے پاس نہ کوئی بیٹا جاتا تھا، نہ بیٹی جاتی تھی، نہ بیوی کے پاس جاتی تھی۔ وہ سڑ کے 2-3 دن کے بعد جب وہ مر گیا اور اس کی لاش بری طرح سڑ گئی، تو اس کے بیٹوں نے عتبہ نے
کچھ ایسے لوگوں کو جمع کیا کہ جو اس کے کام یا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو اٹھاؤ، اس کی لاش کو اٹھاؤ اور کہیں جا کے باہر پھینک دو۔ چنانچہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اٹھایا اور بہت ہی بری طرح سے بدبو پھیلی وہاں پر اس وقت میں، اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو دور تک پھینک دیا گیا، اور پھر اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ نبی کی مخالفت کرنے والے کا انجام بالآخر یہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کوئی معمولی نبی نہیں، ایک تو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے کا امامت ہے تو سارے نبیوں کے امام، سب انبیاء کرام اور ساری کائنات کے مقتدا، اور آخری نبی خاتم الانبیاء۔ آپ کی شان کوئی معمولی شان نہیں، جس کو شاعر نے کہا کہ یہ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا اگر مقام ہے تو وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے بھی حضور کی مخالفت کی وہ بالآخر تباہ برباد ہو۔ ابو لہب کی تو ایک مثال بیان کی گئی، لیکن اس طریقے سے نہ جانے کس کا کیا کیا حشر ہوا ہے، تو اس تو تفصیل کا وقت نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اصل چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت۔ جو اطاعت و محبت کرنے والے ہیں ان کے نجات ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے ہیں، یہ حضور کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی ان کے سامنے آپ دیکھے گا کہ ان کا انجام کے سامنے آتا رہا ہے اور آتا رہے گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا تبت، تبت مانے اس کے معنی ہوتا ہے ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے۔ یدا، یہ تھا یدان، دو ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ ابی لہب، ابو لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے، وہ تبا، اور برباد ہو گیا، یعنی پیشین گوئی کہ اللہ نے فرما دی۔ ما اغنا، نہیں کام آیا، انہو، اس سے یا اس کو، مالوہو، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، جو اس کا مال تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کسب سے مراد جو ہے وہ اولاد ہے، نہ اولاد کام آئی نہ اس کا مال اس کے کام آیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا، ان قریب وہ ڈالا جائے گا، نارن، ایک ایسی آگ میں، ذات لہب، جو بڑی شعلوں والی ہوگی۔ لہب اصل میں کہتے ہیں شعلوں کو۔ اصل ہے ابو لہب بڑا خوبصورت آدمی تھا، دیکھو نا، حضور کی مخالفت نہ کرتا تو اس کی خوبصورتی کہاں تک پہنچتی۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کہتے تھے کہ اس کا چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرنیں پھوٹ رہی، ایسا لگتا ہے جیسے روشنی پھوٹ رہی، اس لیے اس کا نام ہی ابو لہب پڑ گیا، ورنہ عبد العزیز شاید اس کا نام تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سیصلا نارن ذات لہب، سیصلا سین ان قریب، یصلا ان قریب ڈالا جائے گا، نارن آگ میں، ذات لہب جو بڑی شعلوں والی ہوگی، وہ امراتہ، اور اس کی بیوی بھی، امراتن کے معنی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی کو، الحطب لکڑی، وہ جو لکڑی اٹھا کر لاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچھاتی تھی، فرمایا کہ وہ بھی عنقریب شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا وہ، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑی چننے والی تھی، فی جیدہا، اس کی جید میں، اس کے گردن کے اندر، حبل، ایک رسی ہوگی، من مسد، کھینچنے کے لیے۔ اصل میں ایسا تھا کہ جید کا لفظ خاص طور سے لایا گیا کہ اس کے ام جمیل کے گلے کے اندر ایک ہار تھا بڑا قیمتی، تو وہ کہتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آیات نازل ہوئے تو وہ حضور کے فکر کے اندر رکھتے ہیں کہ جہاں ہو تو میں حملہ کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ ایک ہار ہے، میرے شوہر کو انہوں نے بدنام کیا ہے، تو میں اس کو بیچ کر سارا پیسہ اس پر خرچ کروں گی کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضور کا تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کی گردن میں کل رسی ڈال کر اس کو کھینچا جائے گا، یہ اس کا حشر ہوگا قیامت کا۔ چلیے سورۃ اللہب ہوگی، چلیے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اچھا پہلی اس کی خصوصیت بتا دوں، اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ قرآن کریم کی کل صورتیں جو ہیں وہ ہیں 114 صورتیں۔ کتنی؟ 114 صورتیں۔ 114 صورتوں کے اندر ہر صورت کے اندر نام وہ رکھا گیا ہے صورت کا جو لفظ اس میں آیا ہے۔ مثلا بقرہ کا لفظ آیا ہے تو سورہ بقرہ، آل عمران کا ذکر ہے تو سورہ آل عمران ہو گئی، عورتوں کے حقوق ہے سورۃ النساء ہو گئی، مائدہ کا لفظ ہے تو سورہ مائدہ ہو گئی۔ اسی طرح تمام صورتوں کے اپنے وہ نام ہیں جو لفظ اس کے اندر موجود ہے۔ میں سورہ فلق، اس کا نام لفظ فلق اس میں آیا ہے، سورۃ الناس، اس میں لفظ ناس آیا ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ لفظ موجود نہیں ہے اور ان کے نام ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ اور ایک ہے سورہ اخلاص۔ سورہ فاتحہ کے اندر لفظ فاتحہ کہیں نہیں آئے، سورہ فاتحہ کے 25 نام آتے ہیں، ان میں کوئی نام بھی وہ نہیں جو خود اس سورت کے اندر نام آئے۔ دوسری اسی طریقے سے سورہ اخلاص، اخلاص معنی خالص کرنا، یہ بھی ایسی صورت ہے اس کا نام وہ نہیں ہے جو اس کے اندر لفظ آیا ہے، بلکہ سورہ اخلاص کا نام رکھا گیا، اور یہ حضور نے سارے نام رکھے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، احد ایک ہے وہ۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، یکتا ہے وہ۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب انشاءاللہ تشریح کرتا ہوں۔ لم یلد، نہ تو وہ پیدا کرتا ہے، ولم یولد، اور نہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے۔ ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفوا احد، کوئی اس کے برابر۔ کفو کہتے ہیں برابری کو، یہ خاندان میں تو بھائی ہم کف ہونا چاہیے، اس کی بھی خیر تشریح میں عرض کروں گا۔ ولم یکن لہو کفوا احد، اور کوئی اس کا برابر بھی نہیں، یعنی کوئی اس کے بیوی بھی نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اور ایک ہے، یکتا ہے۔ اچھا اس سلسلے کے اندر ایک بات عرض کروں میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار یہ پوچھتے تھے کہ جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اللہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اللہ کون ہے؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، کہہ دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ہے جو یکتا ہے، ایک ہے وہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسی اللہ کی ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری صفت ہے کہ اللہ الصمد، اور اللہ وہ جو صمد ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیے تو پورے سورہ اخلاص سمجھ میں آ جائے گی۔ صمد کہتے ہیں ایک ایسی ٹھوس ذات کہ جس کو باہر سے لا کر مکمل نہ کیا جائے، یعنی اپنی ذات میں اتنی ٹھوس ہے وہ کہ باہر سے لا کر اس کو مکمل نہیں کیا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ اندر سے خالی ہے، اس کو باہر سے لا کے بھرا جاتا ہے۔ بھائی سانس کہاں سے انسان کو آتا ہے؟ باہر سے۔ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ باہر سے۔ علم کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے۔ بھوک لگتی ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ کھانا باہر سے آتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے۔ تو اصل میں انسان جو ہے اندر سے خالی ہے، باہر سے لا کر بھرا جاتا ہے۔ اگر روشنی ہو تو اس کو نظر نہیں آئے گا، کوئی گلا اس کا گھونٹ دے اس کو سانس نہیں آئے گی تو مر جائے گا، بھوک لگے گی تو وہ کھانے کی طرف دوڑے گا، پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑے گا۔ یعنی انسان جو ہے اندر سے خالی ہے، باہر سے لا کر مکمل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنی ذات میں اتنی مکمل ہے کہ اس کے باہر سے لا کر کسی چیز سے بھی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کو علم کی ضرورت نہیں، خود اس کی ذات کے اندر سارا علم موجود ہے، ہم علم کے محتاج ہیں۔
وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا۔ ہم محتاج ہیں ماں باپ کے کہ پیدا ہونے کے لیے، فرمایا کہ لم یلد ولم نہ اس سے یہ کہ بھائی ہو گئی شادی تو اب اس کے محتاج کہ اولاد ہو جائے، تو نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی باپ ہے۔ انسان محتاج ہے تو بیوی کا، وہ بیوی کا ہی محتاج ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنی ذات کے اندر ایسی ٹھوس ہے، صمد ہے کہ اس کو باہر سے لا کر مکمل نہیں کیا جاتا۔ بس یہ ذہن میں رکھے گا، انسان اندر سے خالی۔ یہی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ جو باہر کا محتاج ہے وہ عبد ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ غور سے سنیے گا، بہت غور سے۔ جو اندر سے خالی ہے، باہر سے لا کر اس کو مکمل کیا جاتا ہے، وہ عبد ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جو اندر سے مکمل ہو وہ معبود ہے، وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے عبد اور معبود کی تفصیل۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں بڑی خوبصورت۔ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا اور تمام دنیا کے گناہ اپنے گردن کے اوپر لے کر سولی چڑھ گیا، یہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اب کیا دلیل دی؟ فرمایا کانا یاکلانی طعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو بظاہر کوئی لاجک نہیں، لیکن بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ تو کانا یاکلانی طعام، حضرت عیسیٰ حضرت مریم تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے گا وہ باہر کا محتاج، جو باہر کا محتاج وہ عبد ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے خوبصورت میں سمجھ کوئی دلیل ہی نہیں۔ کانا یاکلانی طعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے گا وہ پانی ہی پیے گا، جو کھانا کھائے گا اس کو سانس بھی لینا، تو ہر چیز کے اندر باہر کا محتاج ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کا محتاج ہو وہ عبد ہے، اور جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ معبود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے، لیکن ایسی بے دلی کے ساتھ اور کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے، سب کچھ تو مجھے مل گیا، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ کیونکہ عبد کا کام ہے جھکنا، عاجزی، انکساری۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو سربلند فرما دیتا ہے، اور جس نے تکبر کیا اس کے گردن کو اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر تو صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہہ سکتا ہے کہ میں اکبر ہوں، سب سے بڑا ہوں، کیوں؟ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی شان ہے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میرا علم زیادہ ہے تو اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم، ہر علم کے جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں سب سے بڑا دنیا کا عالم ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑائی ہے نا انسان کی، عاجزی نہ ہونا، یہ اس کو تباہ کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم جتنا بھی اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ روز چلاؤ اللہ کے سامنے۔ فرمایا کہ اگر تم رونا نہیں آ رہا ہو تو رونے والی شکل ہی بنا لو، شاید اللہ کو شکل بھی پیار آ جائے۔ تو جتنے انسان عاجزی کے ساتھ مانگے گا اتنا ہی اس کو ملے گا، اور جہاں وہ تکبر کرے گا کبھی اس کو نہیں ملے گا۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کو ایک چیز پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی ہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ بے نیاز شان۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نا۔ اور پوری طرح سے ولا نوم لہو ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سامنے پیچھے ہر چیز کو اس کے علم۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو اللہ نہ چاہے وہ علم کوئی حاصل کر نہیں سکتا، جس کو اللہ چاہے وہ دے سکتا ہے علم۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی چھائی ہوئی، اس کے اقتدار چھائے ہوئے۔ وسع کرسی ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا، تو تھکن اس کے اندر نہیں، وہ زندہ ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اللہ کی ذات زندہ ہے، وہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، هو القیوم، تھامے ہوئے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے،
وہ ویوتی ہیں ولایوتوں، وہ کھلاتا خود نہیں کھاتا، اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں کہ اگر انسان خود بے نیاز بن جائے گا تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. نیاز مند بن جاؤ، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سب کچھ مل جائے گا. جب آپ نے نہیں جھکے گا کبھی کچھ نہیں مل سکتا. گر گڑا کر مانگو. دیکھو بچہ جب روتا ہے نا تو ماں کو پیارا آیا تھا، وہ بھی اس کو دودھ پلا دیتی ہے. لیکن اگر وہ روئے ہی نہیں تو کیا پتہ چلے گا اس کو بھوک لگی، پیاس لگ گئی، اس کو نیند آ رہی. کیا ہے؟ ایک زبان اللہ نے دے دی. ہماری جو زبان ہے وہ عاجزین انکساری، جتنی عاجزین انکساری ہوگی اتنے اللہ کی طرف سے ملتا چلا جائے گا. تو سورہ اخلاص میں یہ بات نہیں کہ تم اللہ کے لیے خالص یہ سمجھ لو کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی باپ کی ضرورت نہیں، اس کو کسی بیوی کی ضرورت نہیں، اس کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ وہ ہے جو ایک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اب شرک کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر بات کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے. شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تو یکتا، آپ نے اس کے ساتھ ایک اور ملا دیا، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اللہ کی ذات پر حملہ ہے. اگر اللہ کی ذات پر کوئی حملہ کرے گا اللہ فرمائے اس کو میں معاف نہیں کروں گا، باقی ہر گناہ کو میں معاف کر سکتا ہوں. تو شرک سے بچیں، چاہے شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، چاہے کسی ذات کو اللہ کی ذات میں ملایا جائے یا ایسی صفات انسانوں میں شامل کر لی جائیں جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو شرک فی ذات ہو یا کوئی بھی ہو اللہ کو پسند نہیں. اور کوئی گناہ کرتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. لہذا فرمائے خلوص یہی ہے کہ کہو قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ وہ ہے جو ایک بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں. لم یلد، نہ وہ پیدا کرتا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفوا احد، کوئی برابر کا. کفو کہتے ہیں برابر کو. یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے نا، شریعت نے بھی رکھا ہے کہ نکاح شادی بھی ہے، ان میں ہونا چاہیے جو ہم کفو ہوں، برابر کے ہوں. اب برابری کے اندر ہم نے بنا لی ذاتیں، وہ غلط ہے. ہم کف ہونے کا مطلب یہ نہیں. ہم کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کم سے کم جہاں پر ہم مزاجی ہوں. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم تو سید ہیں، بس سیدی میں اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، سیدی کی بیٹی ہم لے سکتے ہیں. یہ کیا کہاں سے بنا لیا ہے؟ یہ ذاتیں بن گئی. نہیں، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کفو کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا، ایک لوہار ہے جو دھڑام دھڑام کر رہا ہے، مار رہا، پیٹ رہا ہے آوازیں، اور ایک ہے سنار کی بیٹی، سنار بیچا اپنا حل کر کے کام کرتا ہے. جب سنار کی بیٹی لوہار کے آ جائے گی اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس نے تو ایسی آوازیں نہیں سنی ہوگی. مراد اس کی یہ ہے کہ برابری اس طرح ہو کہ ہم مزاجی ہو، برابری ہو، جیسے آپ کی رہائش جیسے آپ رہتے ہیں ایسے وہ بھی رہتے ہوں. آپ پڑھے لکھے ہیں، وہی پڑھے لکھے ہوں، تو اپنے دیکھ لیں برابر. کوئی اس کے اندر اللہ نے تقسیم نہیں کی کہ سید ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، مرزا ہے، کچھ. مسلمان ہونا چاہیے، اللہ کا ختم نبوت پر اس کا ایمان اور مومن ہو، اس سے شادی کی جا سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم کف ہونا، برابر ہونا. یہ ہے اللہ نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا، اللہ کا تو کوئی کف نہیں، کوئی برابر نہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ سب سے اعلیٰ بڑھتا شان. چلے جائیں. اس کے بعد آئیے معوذتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا ایک نام ہے.
ایک تو یہ سورۃ الفلق سورۃ الناس ہے، یہ تو الگ الگ نام ہے، لیکن دونوں کا بھی ایک نام ہے اور وہ ہے معوذتین۔ تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنا، تو معوذتین کہلاتی ہیں دونوں، کیوں اس کے اندر اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ اب اس کے اندر ذرا سی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں دین نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جادو سیکھنا، جادو کرنا یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، حرام ہے، کیونکہ جادو میں سیکھا جاتا ہے گندگی کے اندر، اور گندگی سے اسلام کو نفرت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جادو کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر لیا رکھا تھا کہ جی ہم نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہے، تو غلط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات تھے، شیاطین، ان سے سیکھا تھا، اور ان سے جنات سے جادو وغیرہ سیکھ کے ان کفار نے اس کو عام کر دیا۔ اس کو فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، مطلب کفر ہی ہے۔ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس لیے جادو بدترین چیز ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے کلام سے دور کیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد جادو کو دور کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات ایسے رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جادو جو وہ دور ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو جادو دور کرنا تو جائز ہے، لیکن خود جادو کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے معوذتین، جس کے اندر اللہ سے پناہ مانگے۔ اب اس کے ایک ذرا سا پس منظر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفار ہر اعتبار سے چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صورتیں جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئیں، تو کچھ ایسے تھا کہ کچھ بعض قبیلوں کے لوگ آئے اور انہوں نے ایک ایسے شخص سے رابطہ قائم کیا کہ جو بڑا مشہور جادوگر تھا۔ اس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ کیا نام؟ لبید ابن عاصم، الف عین صاد میم، عاصم۔ لبید ابن عاصم، اس کی بہنیں، دو بہنیں تھیں، اور لبید ابن عاصم تھا، یہ بڑے جادوگر تھے اور بڑے مشہور تھے۔ تو انہوں نے جو وفد آیا مختلف قبیلوں کا، انہوں نے لبید ابن عاصم سے کہا کہ جو تم چاہتے ہو ہم تمہاری خدمت کریں گے، لیکن کسی طریقے سے ایسا جادو کرو کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواس گم کر دیں، یعنی اس کے امن کا اپنا خیال تھا۔ لبید ابن عاصم نے اس کی حامی بھرلی کہ ٹھیک میں کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک لڑکا جو خدمت گزار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، شاید یہ بھی مشہور ہے کہ یہودی لڑکا تھا، کوئی خدمت کرتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ خادم تھا، اس سے اس لبید ابن عاصم نے یہ کہا کہ جو کنگھی ان کی ہے جس سے بال بنتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، اس کے اندر حضور کے کچھ بال بھی تھے۔ اس نے اس کے لیے جادو پڑھا، اور جادو اس نے کرنے کے بعد اس طریقے سے کہ اس کو ایک پتلا بنایا، اور پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چبھوئیں، اور اس کو اس نے تمام چیزوں کو لے کر، حضور کی جتنی چیزیں تھیں اس کو لے کر ایک زروان کا ایک کنواں تھا، اس میں لے جا کے اس کو ڈال دیا، اس نے یعنی اس کو جا کے دفن کر دیا اس کے اندر۔ اب زمانے اس کے اندر جیسے ہمارے آج کا کنویں ویسے تو نہیں تھے، وہ سب مٹی وٹی کھود کے جو نکالتے تھے بس وہ، تو وہاں اس نے کس جگہ اس کو دبا دیا۔ اس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آئے کہ آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی، اور دوسرے جو روایات کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے اندر کچھ ایسا لگتا ہے کہ اندر سے گھلتے چلے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن خدا نخواستہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھول جاتے تھے، دین کے اصول کو بھول جاتے تھے، یا اپنی نمازوں کو بھول جاتے تھے، یا اپنے گھر کا دروازہ بھول جاتے تھے، یا اپنی بیگمات کے نامی کو بھول جاتے، ایسا نہیں تھا۔ تو ایک آپ کو کیفیت سی آیا کرتی جیسے ایک دم ایک آدمی پریشان سا ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی حفاظت کے اندر تھے، لیکن پھر بھی ایک چیز کا اثر تو ہوتا ہے۔
بھائی اگر کوئی کسی پہ کوئی گرم پانی ڈال دے تو جسم تو جلے گا اس کا، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ اثر ہوا. لیکن یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ آپ کہیں بھولنے لگے تھے، آیات کو بھول گئے تھے، دین کو بھول گئے، اصولوں کو، ایسے کچھ نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیات آتی تھی. آپ نے اس کا ذکر بھی کس سے نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ہر ایک سے ذکر کیا. کیونکہ ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں، ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا ہم لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے نا، پریشانی، تو ہم سب سے جب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرض کیا کہ بیماری ہے تو ہمارے عادت کیا، ہمارے مشورے دینے کی عادت بہت ہی بری ہے. اگر آپ نے کہا بھائی مجھے یہ تکلیف، تو جناب فوراً ارے آپ نے وہ فلاں حکیم سے آگے فلاں دوا نہیں کھائی آپ نے. جو آئے گا وہ دوا اور ایک حکیم یا ڈاکٹر کا پتہ بتا جائے گا. اگر شام تک 50 آدمی ہیں تو 50 ڈاکٹر، 50 حکیم، 50 دوائیں آپ کے علم میں آ جائیں گی. ہر ایک کوئی شوق ہے بس کہ وہ ایک فلاں چیز کر. اچھا اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو پتہ نہیں کیا کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ کر دی، اب وہ معلوم ارے آپ نے وہ نہیں بولی فلاں چیز نہیں پڑھی، وہ فلاں چیز پڑھ لی، وہ فلاں پڑھ لی. اور وہ اچھا ماشاء اللہ آج کل تو جو گوگل ایپ ہیں وہی بہت مضبوط ہیں. گوگل ایپ کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، وہ تو بڑی مشہور ہے گوگل. تو جس کو دیکھو وہاں سے نکالیں. ایسے ہی ہم آج کل ٹی وی کے اوپر بھی بہت سے آ جاتے ہیں، اور ایسے فراڈ قسم کے. وہ کہتے ہیں وہ جی بس اپنا نام ہم بتائیں، ہم ابھی استخارہ کر کے بتا دیں گے آپ کو. وہ سب مال کمانے کا ذریعہ اور کچھ بھی نہیں. اس بیوقوف سے کہو تجھے استخارے کا پتہ ہی نہیں استخارہ ہوتا کیا ہے. مگر ہمارے لوگ چونکہ ناواقف ہیں تو وہ بس سمجھتے ہیں اس میں استخارہ، وہ استخارہ نہیں ہوتا، علم جفر سے نمبر ملا کے بتا دیتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں. لیکن وہ لوگ بس ہمارے بیوقوف بننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو آپ جس سے کوئی بات کریں گے فوراً وہ ایک چیز بتا دے گا. بیمار ہے تو وہ بتا دے گا فلاں دوا کھا لو. سحر جادو کا اس نے فلاں وہ فلاں مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب ہمارے مشہورات. تو اس لیے کبھی اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر آپ نے کسی سے ذکر نہیں فرمایا، خدا محسوس کرتے تھے پریشانی سے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض فرمایا کہ یہ کیفیت ہے. تو ظاہر ہے خواتین تو کچھ پریشان بھی جاتی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو کیفیت ہے میرے اوپر کھول دیجیے. تو رات کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ 2 آدمی آپ کے پاس ہیں. یقیناً اللہ کے 2 فرشتے ہوں گے. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرانے کھڑا ہو گیا، ایک پائتی کھڑا ہو گیا. اس نے ایک نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کیوں پریشانی ہے، حضور کی طرف اشارہ کرے. تو حضور نے کہا کہ ان پہ جادو کر دیا گیا. تو اچھا جادو کیا؟ کس نے جادو کیا؟ کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا. اور کس چیز پہ کیا؟ تو پھر تفصیل بتائیں. اور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ زروان کے جو کنواں ہے اس کے اندر اس کو دبایا گیا. اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر ان کو شفا ہو جائے گی. آپ کی آنکھ کھل گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ عائشہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہے ایسی. تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور کچھ اور صحابہ کو، حضرت یاسر کو فرمایا کہ تم فلاں زروان کے کنویں کے پاس چلو، میں بھی چلتا ہوں. وہاں آپ گئے اور جانے کے بعد پھر وہ کنواں جو تھا اس کے اندر کسی کو اتارا اور پھر اس کو کھود کے نکالا گیا. تو وہ پوری چیزیں موجود تھیں. وہ پتلا بھی موجود تھا، وہ جناب وہ اس کے علاوہ جو حضور کا جو کنگھی تھی وہ اور بال سب اس میں نکلا. اس کے بعد حضرت جبریل ان آیتوں کو لے کر نازل ہوئے اور یہ 11 آیتیں ہیں. ان کا فرمایا کہ آپ آیتیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے، ایک آیت پڑھتے تھے ایک گرہ کھولتے تھے. 11 گرہیں جب کھل گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا تھا، میں کھل گیا ہوں. یہ روایات کے اندر موجود ہے، معتبر ترین روایات ہیں. تو یہ اس کے لیے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ وہ رات کو حفاظت سے سوئے تو 3 چیزیں وہ پڑھ کے سویا کریں. ایک قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ ان تینوں چھوٹی صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے.
اور آپ نے تلقین بھی فرمایا، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ تو اگر کسی کے اوپر خاص اندیشہ ہو کہ کسی نے کچھ جادو وغیرہ تو نہیں کر دیا، اس کا بہترین حل یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بہرحال اگر کوئی اور چیز ہے تو کوئی علاج باقاعدہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان آیتوں کو پڑھ کے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی جادو وغیرہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی جو عملیات وغیرہ سکھلائے گئے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ چاروں قل شامل ہوتے ہیں، چاروں قل بھی شامل ہوتے ہیں، اور چاروں قل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر وہ جادو ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی مشکل یہ ہے جادو کی کہ اس کو اتارنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی پلٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی جو پلٹ ہے نا، خاص طور سے جو بلیک میجک ہے، کالا جادو، اس کے پلٹ سے تو کبھی کبھی انسان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی ایسا ہوا ہے کراچی کے اندر، ایک صاحب تھے جو بڑے مشہور تھے، اور اکثر بیشتر میں ان سے کچھ حاصل بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ یہ ہوا کہ ایک دن میں کوئی عمل کیا ختم، جوان آدمی ختم ہو گئے۔ تو بس مسئلہ یہ کہ ہے بہت خطرناک، لیکن بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو ہر ایک خود کچھ نہ کرے، بس اتنا بہترین عمل ہے کہ چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور سو جائے، یا کم از کم قل اللہ قل فلق قل الناس پڑھ کے اور اپنے اوپر دم کر لے۔ آج میرے سال لیٹ ہو گئے، علیہ السلام، وعلیکم السلام۔ میں کہہ رہا رونق کہیں آج ہمارے میجر صاحب نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، تو خیر چلیے، حاضری تو لگ گئی نا آپ کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو پڑھنے والے بنیں، کیونکہ ویسے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر جو برکتیں اور رحمتیں ہیں نا، اس کا واقعی اندازہ نہیں ہوتا، جب کبھی اس کو استعمال کرتے تو اندازہ کہ کتنی قدرت ہے۔ دیکھیے انہی آیات کی وجہ سے جنات کو بھگایا جاتا ہے، اسی آیت سے جادو ہو، کالا جادو ہو، وہ سفلی ہو، تفلی ہو، سب اسی سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اور بہت سی روایتیں اس کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں اسے، تو بہرحال یہ سورہ معوذتین، تو ان دونوں کا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا ایک نام کیا ہے؟ معوذتین، جس سے پناہ مانگے۔ ترجمہ کر لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں صبح کو جو پہلی پاؤ پھٹتی ہے نا، صبح صبح سویرا سویرا، اس کو فلق کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق، اور ہر اس شر سے، ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے، ما خلق جو اللہ نے پیدا کی، یعنی مخلوق کی جو برائیاں اور شر ہیں ان سے کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس شر سے جو غاسقن، جو چھا جانے والا ہے، اذا وقب، وہ چھا جاتی ہیں جب رات اندھیر ہو جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے نفاسات جو پھونکنے والیاں ہیں، فی العقد گرہوں کے اندر، جو گرہوں کے اندر پھونکتی ہیں، اس سے مراد وہی لبید ابن عاصم کی بہنیں مراد ہیں جو جادوگرنی تھیں۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جو حسد کرتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، مخلوق کے جو شر ہیں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور جب وہ رات چھا جاتی ہے اس رات کی چھا جانے سے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور وہ اس شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو گرہوں کے اندر وہ پھونکنے والی ہیں، اور حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو 5 آیتیں اس کے اندر ہو گئیں قل اعوذ برب الفلق میں، اور 6 آیتیں قل اعوذ برب الناس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے پروردگار سے، یعنی میں اپنے رب جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، ملک بادشاہ کہتے ہیں،
الہ الناس، اور لوگوں کے معبود سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے الہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس، وسوسوں کے شر سے، وسوسوں کے وسوسوں کے شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کہتے ہیں پیچھے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا۔ الذی، وہ کہ، یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے، صدور جمع صدر کی، لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی اور جنات کے اندر سے بھی۔ جناتوں یا انسانوں، ان میں سے وہ ہیں جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اے اللہ میں ان وسوسوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، چونکہ آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی الہ ہیں، آپ ہی کائنات کے رب ہیں، تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے آپ ہی پناہ دینے والے۔ تو یہ محبت دینے کے ترجمہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 آیتوں کو پڑھا، 5 آیتیں سورۃ الفلق کی اور 6 آیتیں سورۃ الناس کی۔ کتنی ہو گئیں؟ 11۔ تو حضور سے ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھلتی تھی، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ 11 گرہیں جب کھل گئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا، اور اللہ نے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر یہ تکلیف ہے، اس کو اللہ نے اس کو دور فرمایا۔ تو آج بھی اگر یہ چاہتے ہو، جیسے میں نے بتایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر ان دونوں صورتوں کو، اس کے ساتھ قل ھو اللہ کو ملا کے پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت سے وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے اس روحانی فائدوں سے فائدہ حاصل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ جی درود شریف پڑھ لیا کریں، کیا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے لیے ایسا اصول ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ لیکن شروع پڑھنے تو کیا، سبحان اللہ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، تو کریں ضرور انشاءاللہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا، تو میں تو سب سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی کہ بغیر درود شریف کے ہمارا کوئی عمل مکمل ہوتا نہیں۔ پہلے درود شریف، اس کے بعد پھر اللہ کی برکتیں اور رحمت آتی ہیں، چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اشارے ثواب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب اگر آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، تو اس کا ایصال ثواب کریں گے نا اپنے اعزاء اقربا کسی کو۔ درود شریف کا ایصال ثواب کرتے ہیں آپ؟ ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ تو خود اللہ سے کہیں اللہم، اے میرے اللہ صلی علی محمد، آپ تو اللہ سے درخواست کریں نا، تو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، پہنچ تو گئی بات۔ تو یہ درود شریف ایسی ہے جو ڈائریکٹ پہنچتی، تو جس کو اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جو دعا کریں اس سے پہلے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ جب درود شریف تو قبول ہے ہی اللہ کے یہاں، شاید اس کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ کیا نظر کے لیے ویسے دعائیں ہیں